بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کی سلار ڈیم سے پانی چھوڑنے کی کارروائی، پنجاب میں سیلابی خطرہ۔ بھارت نے اچانک سلار ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، جس کے نتیجے میں دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب کے زرعی علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو بین الاقوامی معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت نے پانی چھوڑنے سے قبل پاکستان کو کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی۔ مقامی انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ کسانوں کو فوری طور پر فصلیں کاٹنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کی بھارت کو پاکستان پر محدود حملے کی اجازت، خطے میں جنگ کے بادل۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ایک خفیہ بیان نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان پر محدود سطح پر حملہ کر سکتا ہے، مگر بڑی جنگ سے گریز کرے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بیان بھارت کو کھلی چھوٹ دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں اس پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چین کا واضح پیغام، پاکستان کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے۔ چین کے سینئر تجزیہ کار اور سفارتکار وکٹر گاؤ نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت کی جنگی تیاریاں عروج پر ہیں۔ چین کی اس حمایت کو پاکستان کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک بیک اپ سمجھا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت میں اس بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خطے میں جنگ 3 محاذوں پر پھیل سکتی ہے۔ بھارت کی میڈیا سینسرشپ، پاکستانی یوٹیوبرز اور چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بھارت نے پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم، یوٹیوب چینلز اور نیوز ویب سائٹ پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے، مگر تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اپنی عوام کو یک طرفہ بیانیاں دینا چاہتا ہے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سخت نگرانی کا مقصد ممکنہ جنگ سے پہلے اپنی قوم کو صرف سرکاری موقف سنوانا ہے، تاکہ کسی متبادل رائے کو دبایا جا سکے۔ ایران سے تیل کی خفیہ ترسیل، بھارت کی نئی مہم، پاکستان پر اقتصادی حملہ۔ بھارت نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران سے پاکستان کو ملنے والا تیل بند کر دیا جائے۔ پاکستان کے لیے یہ تیل توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور سالانہ اربوں ڈالر کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ یہ اقدام بھارت کی اس اسٹریٹجی کا حصہ لگتا ہے جس میں پاکستان پر پانی، معیشت اور بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کا کرکٹ ٹور منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کے بنگلہ دیش کے خلاف حالیہ بیانات اور اس کے بعد کرکٹ سیریز منسوخ کرنے کا عندیہ اس بات کی علامت ہے کہ کھیل بھی سیاست کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی ریٹائرڈ جنرل کے بیان پر بھارتی ردعمل اتنا شدید رہا کہ اب ایشیا کرکٹ کپ جیسے بڑے ایونٹ پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کرکٹ ڈپلومیسی کی جگہ سخت گیر رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جو خطے کے امن کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ پاکستانی میزائل تجربے سے بھارت خوفزدہ، میڈیا پر چیخ و پکار شروع۔ پاکستان کی جانب سے ابدالی نیوکلیر میزائل کے تجربے نے بھارت میں ہلچل مچا دی۔ پہلگام حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور خود میزائل تجربے کرنے والا بھارت پاکستان کے اس اقدام کو اشتعال انگیزی قرار دے رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے ابدالی بیلسٹک میزائل سے بھارت اتنا خوفزدہ ہوا ہے کہ اس کے میڈیا نے ابدالی کے استعمال کے تجربے سے ایک دن پہلے ہی چیخ و پکار شروع کر دی تھی۔ پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کی بھارتی کوشش مسترد کر دی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا اثر و جائزہ لے۔ یہ مطالبہ پہلگام حملے کے بعد
دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آیا۔ پاکستان نے بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی پر نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی قانونی و آئینی مشاورت جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے وزارت خارجہ، آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پانی کا رخ موڑنے کی کوئی اور حرکت کی گئی تو پاکستان اس کو تباہ کر دے گا۔ پاکستانی وزیر دفاع کی دھمکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کا الزام صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ایک انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ سنتاس معاہدے سے متعلق عالمی فورم سے رجوع کریں گے۔ پانی کا رخ موڑنے کی کوئی اور حرکت کی گئی تو پاکستان اس کو تباہ کر دے گا۔ بھارت نے پاکستان سے آنے والی تمام ڈاک اور پارسل سروسز بھی معطل کر دیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان سے ڈاک اور پارسل کی ترسیل پر فضائی اور زمینی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بھارت نے پاکستانی بحری جہازوں پر بھارتی بندرگاہوں میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یمن کا حیفا میں ایک اہم مرکز پر سپرسونک میزائل سے حملہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ ساری نے جمعے کی شام دارالحکومت سینا کے السبعین اسکوائر پر یمنی عوام کے ملین مارچ سے خطاب میں بتایا کہ یمنی افواج نے ایک مؤثر فوجی آپریشن میں مقبوضہ حیفا میں صہیونی دشمن کے ایک اہم مرکز کو سپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے اندر صہیونی مرکز پر یمن کا یہ دوسرا حملہ تھا۔ نیٹو سیکیورٹی اتحاد میں پھوٹ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نیٹو ممالک نے دفاعی اخراجات پر فیصلے نہ کیے تو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اس کے برعکس فیصلہ کر سکتی ہے۔ روس کے یوکرینی شہر خرکیو پر ڈرون حملے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خرکیو پر ڈرون حملوں سے 50 افراد زخمی ہو گئے۔ خرکیو کے گورنر کے مطابق روسی فوج کے ڈرون حملوں میں تقریباً 50 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں ایک 11 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ حملوں کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور متعدد رہائشی عمارتیں، شہری انفراسٹرکچر اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیل کو غزہ میں ریزرو فوجیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فوجیوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے بحران اور غزہ میں قید اسرائیلی اسیران کی قسمت پر بڑھتے ہوئے عوامی تناؤ کے دوران اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی زمینی کارروائیوں کو بڑھانے کے لیے ریزرو فوجیوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے کی منظوری دیتے ہوئے جنگ روکنے اور حماس کی زیر حراست یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کی امید کو ختم کر دیا۔ یورپی یونین کا پاک بھارت وزیر خارجہ سے رابطہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس نے پاکستان بھارت وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ کشیدگی میں اضافہ کسی کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ بھارتی فوج نے غیر قانونی اور جبری طور پر حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو ایک انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 56 پاکستانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی جبراً حراست میں ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹر میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چین کے بعد برادر اسلامی ملک ترکیہ نے بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ترک سفیر نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھارتی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا، جبکہ بھارت نے پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز پر پابندی عائد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہاز بھی
پاکستان کی کسی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوں گے۔ بھارت نے زمینی اور فضائی مواصلات روابط بھی معطل کر دیے۔ بنگلہ دیش کے سابق جنرل نے پاکستان بھارت جنگ کی صورت میں انڈیا پر حملہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جنگ چھڑ گئی تو بنگلہ دیش کو 7 مشرقی بھارتی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ بنگلہ دیش چین کے تعاون سے 7ویں ریاست کو بھارت سے کاٹ سکتا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کے سربراہ رہ چکے ہیں اور چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کے قریب ہیں۔ رواں سال کے دوران سب سے تیز حملے اسرائیل نے شام میں 18 مقامات کو نشانہ بنایا۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جمعے کو اسرائیلی حملوں میں شام کے دمشق، حماد اور درہ کے دیہی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سانا نے مزید کہا ہے کہ دمشق کے دیہی علاقوں میں حماد پر حملوں میں 1 شہری ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ شام پر اسرائیل کے بار بار حملے دمشق کے نئے حکمرانوں کے لیے ایک انتباہ کا کام دیتے ہیں جنہیں اسرائیل اپنی سرحد پر ایک ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے۔ امریکی مذاکرات کے فریق بشمول سلطنت عمان، واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کی جلد بحالی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مبصرین نے اس تاخیر کو امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان مذاکرات کا نیا دور منعقد کرنے میں ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق گزشتہ دنوں میں ایران کی اکثر مثبت بیان بازی اور سخت گیر امریکی بیان بازی میں بہت فرق ہے۔ واشنگٹن کے پاس ایران اپنا موقف اور دباؤ بڑھانے کی وجوہات ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ ثالثی کے کردار سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے فاکس نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمارا موقف یوکرین میں امن مذاکرات میں ثالثی کے کردار کے حوالے سے بدستور وہی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ پشاور خیبر پختونخوا سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1296 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو افغانستان بھیجا گیا۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو بدستور براستہ تورخم جبکہ 33 غیر قانونی افغانیوں کو براستہ انگور اڈا سرحد سے افغانستان واپس بھیجا گیا۔ بھارت کی جانب سے پی ایس ایل کی اسٹریمنگ پر پابندی کے بعد پاکستان نے بھی آئی پی ایل کی لائیو اسٹریمنگ پر پابندی عائد کر دی۔ پہلگام واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی بھارت میں دکھائے جانے پر پابندی کے بعد پاکستان نے آئی پی ایل کی لائیو اسٹریمنگ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔